سلطانہ نے ہاتھ اٹھا کر چٹکی بجائی، پھر ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے اسکرین کے پار سامنے دیکھنے لگا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، مم 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 میں پریشان ہوں۔ وہ چپ ہو گیا۔ سلطانہ نے پریشانی کی وجہ نہیں پوچھی تھی، پھر وہ خود ہی بولا، میں آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، مگر بے اختیار دیکھنے لگتا ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر جانتی ہوں قابو نہیں ہے، ایک بار حادثے سے بچ گئی، آئندہ اپنے بچاؤ کے لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوں، سامنے دیکھتے رہو۔ میں سچ کہتا ہوں، میری نظریں پاکیزہ ہیں۔ دودھ کے دانت کب ٹوٹے تھے؟ وہ میں سچ کہتا ہوں کہ جس مرد کی نظریں بہکتی ہیں، اس کی زبان بھی بہکتی ہے، اور بہکنے والی زبان کبھی سچ نہیں بولتی۔ اسے چپ سی لگ گئی، پھر کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا، حوصلہ ہوا بھی تو الفاظ نہیں ملے۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ 4 گھنٹے کی طویل خاموشی کے بعد پرانی حویلی پہنچ گئے۔ جاگیر میں داخل ہوتے ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے کار کے پیچھے آنے لگے۔ وہ کار سے باہر آئی تو سب آگے بڑھ بڑھ کر سلام کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، بیگم صاحبہ، ہمیں خبر ہوتی تو آپ کے آنے سے پہلے ہم حویلی کی صفائی کر دیتے۔ وہ بولی، صفائی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سیکرٹری مرزا سے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں اس حویلی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تم لوگ جاؤ، میں یہاں بھیڑ نہیں چاہتی۔ بلال نے ڈیش بورڈ سے حویلی کی باری برکم چابیاں نکالیں۔ سلطانہ نے کہا، یہ مجھے دے دو، تم حویلی کے اندر نہیں جاؤ گے، گاڑی لے جاؤ، 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ اس نے چابیاں لیں، پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے میک اپ باکس کو اٹھایا، پھر حویلی کے برآمدے میں آ کر بلال کو گھور کر دیکھا۔ وہ فوراً ہی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ بستی والے بھی جا رہے تھے۔ وہ حویلی کے دیو ہیکل دروازے کے سامنے آ گئی۔ مضبوط لکڑی کے دروازے پر پیتل کے ڈیزائن کیے ہوئے پترے لگے ہوئے تھے۔ کبھی ان کی چمک میں اپنے بدن کا عکس دکھائی دیتا تھا، اب برسوں کی گرد نے اس کی آئینگی مٹا دی تھی۔ وہاں 3 من وزنی تالے لٹک رہے تھے۔ سلطانہ نے چابیوں کے گچھے سے ایک چابی لے کر تالے میں ڈالی، اسے کھولنا چاہا، ذرا زور لگایا، تھوڑی دیر تک جدوجہد کی۔ وہ تالا کچھ دیر ناراضگی دکھا کر کھل گیا۔ وہ 4 برس کے بعد ایک بہت ہی اہم اور پرانے رشتے کا زخم چھیڑنے آئی تھی۔ وہ زنگ آلود تالے کیا چیز تھے؟ باقی تو تالے بھی ذرا اڑی دکھا کر کھل گئے۔ اس نے دروازے کے دونوں پٹ دھکیلے۔ ویرانی اور سناٹے میں دروازے کی کراہتی تواڑ دور تک گونج گئی۔ اس نے دہلیز پار کی، نپے تلے قدم رکھتی ہوئی بڑے حال نما کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ جہاں جا رہی تھی وہاں مٹی میں قدموں کے نشان بنا رہی تھی، اور ان نشانات کے نیچے قیمتی قالین
جھانک رہے تھے۔ حویلی وہی تھی، وہاں کی ہر چیز وہی تھی، اور جو چیز جتنی پرانی تھی اتنی ہی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ یہ یادیں ایسی تھیں جو صرف آنکھوں کو ہی نہیں دل کو بھی رلا دیتی تھیں۔ اس نے دل سے نکلنے والی ایک آہ کے ساتھ زینے پر قدم رکھا اور پھر زینہ با زینہ اوپر جانے لگی۔ اس کی ساتھ میں گولی چلنے کی آواز تھرا رہی تھی۔ کوئی چیخ چیخ کر اسے بلا رہا تھا، سلطانہ سلطانہ۔ یہ 4 برس پرانی آوازیں تھیں۔ پھر بھی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوڑتی ہوئی اس کمرے میں آئی جہاں سے وہ چیخ کر اسے بلا رہا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ خوابگاہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ دلہن جیل سے آ گئی تھی، مگر دلہا نہیں تھا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں خوابگاہ کی دہلیز پر بیٹھ گئی، پھر بیٹھے بیٹھے ماضی میں پہنچ گئی۔ وہ سہاگ کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی، گھونگھٹ میں چھپ کر اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی، جو کھٹے میٹھے لمحات پیش آنے والے تھے وہ پیش آنے سے پہلے گدگدا رہے تھے۔ ایک انجانا سا خوف بھی تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بعض دلہنیں خود کو حجلہ عروسی میں نہیں آپریشن تھیٹر میں سمجھتی ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی سلطانہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے جیسے کسی کے قریب آنے کا احساس ہو رہا تھا۔ دھڑکنیں پاگل ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر عورت کی زندگی میں ایک مرد ایسا ہوتا ہے جو دستک دیے بغیر تنہائی میں چلا آتا ہے۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کے حنائی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، واہ دلہن کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں، پتہ نہیں مکھڑے کی شادابی کیا ہوگی۔ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، اس نے اور مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا، جانتا ہوں دلہن رشوت لیے بغیر گھونگھٹ اٹھانے نہیں دے گی۔ اس نے ہیرے کی ایک انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی، ہتھیلی کی چکنی پشت کو سہلایا، پھر اسے چوم لیا۔ وہ حیا سے سمٹنے لگی۔ وہ بولا، دور دور کے پنڈ کے جاگیردار تمہارے دیوانے تھے، سب نے اپنی دولت اور طرح طرح کے ذرائع استعمال کر لیے، مگر تم میرے نصیب میں تھی، میری سیج پر آ گئی۔ اس نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولنا بھول گیا۔ مکھن جیسے چہرے کے نقوش ایسے تیکھے اور جاذب نظر تھے کہ پلکیں جھپکانا یاد نہ رہا۔ وہ تو پیدائشی حسین تھی، لیکن دلہن کے روپ میں اور غضب ڈھا رہی تھی۔ سلطانہ کو پتہ نہیں تھا کہ اسے دیکھنے والا پتھر کا ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی نگاہوں کی آنچ محسوس کر رہی تھی۔ ایسے ہی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جبکہ دلہا کے آ جانے کے بعد پھر دروازہ نہیں کھلتا، لیکن وہاں تیسرے کی مداخلت ہو چکی تھی۔ کسی نے پوچھا،
اوے شرافت، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ سلطانہ ایک اور مرد کی آواز سن کر چونک گئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا۔ دلہن کے کمرے میں ایک ہی دلہا آتا ہے، مگر وہاں دو تھے۔ وہ الجھ گئی، دونوں کو باری باری سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بعد میں آنے والے دلہا نے قریب آ کر کہا، معاف کرنا سلطانہ، یہ میرا چھوٹا بھائی چودھری شرافت علی ہے۔ تمہارا دیور بہت شریر ہے، اس نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی۔ سلطانہ کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ شرارت ایسی تو نہیں ہوتی۔ وہ سیج پر بیٹھے بیٹھے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کورے کاغذ کی طرح تھی، اس کا حنائی ہاتھ بھی کورا تھا۔ مہندی کی اس خوشبو کو چومنے کا حق صرف شوہر کو تھا، جبکہ دوسرے نے اس کے اچھوتے پن پر ناجائز بوسے کی مہر لگا دی تھی۔ وہ ایسی نفاست پسند تھی کہ اپنے ہی ناخن کا میل دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ کجا یہ کہ یہ کوری ہتھیلی کی پشت پر مکھا آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شرافت علی فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ سخت جان تھی، رونا نہیں جانتی تھی۔ اس بےہودگی پر بپھر گئی۔ جس ہتھیلی کی پشت پر اس نے ہونٹ رکھے تھے، اسے دوسرے ہاتھ کے ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ سیج سے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، میرے ابا کو بلاؤ۔ وجاہت علی بکھلا گیا تھا، کبھی دلہن کو اور کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطانہ کی چیخیں کمرے کے باہر دور تک جا رہی ہوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، پلیز سلطانہ، چھوٹی سی بات کو تماشا نہ بناؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ چھوٹی سی بات؟ وہ حلق پھاڑ کر بولی، یہ چھوٹی سی بات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ اس سوال نے وجاہت علی کو چکرا دیا تھا۔ دلہن کے احتجاج سے صاف ظاہر تھا کہ شرافت خلاف تہذیب کوئی حرکت کر چکا ہے۔ اس نے کہا، میں مانتا ہوں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کی مکمل تلافی ہوگی۔ مجھ پر بھروسہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ آپ میری آواز بند کرنا چاہتے ہیں تو میرے میکے والوں کو بلائیں، فوراً اس کمرے سے چلے جائیں۔ میں پرائے مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں پرایا نہیں ہوں، تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے۔ ہوا ہے نہیں، ہوا تھا۔ جائیں علماء دین سے فتویٰ لے کر آئیں کہ ایسی صورت میں ہمارا نکاح قائم ہے یا نہیں۔ وجاہت علی چکرا کر بیٹھ گیا۔ ادھر دروازہ کھل گیا تھا۔ شادی میں جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ ایک بوڑھی نے پوچھا، اوے وجاہتا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں 60 برس کی ہو گئی ہوں، میں نے آج تک کسی دلہن کو یوں چیختے چلاتے کبھی نہیں سنا۔